وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے نا سب ہی دے دو۔ سر یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو، تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دیے ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے، ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی۔ جبکہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے، اور شرعی فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لیے ہے، اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی مال جوڑتے، آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، تو حضرت ابو ذر غفاری وہ احد پہاڑ تھا، 4-5 کلومیٹر تقریباً وہاں سے دور تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بھیجیں گے، تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے بجے جاؤں گا تو اتنے بجے واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا، سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی، پھر وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک مہینے، بعض کا 2 مہینے، بعض کا 3 مہینے بھی چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ زندگی کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دو گے اور باقی مال جوڑتے جاؤ گے، بلکہ تمہارے لیے یہ والی آیات ہیں کہ جو شروع میں اسلام کی ایک مزاج کے طور پر اس اعتبار سے نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ تو ان آیات کو وہ کوٹ کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجیے۔ تو یہ دونوں ماڈل اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک وہ ماڈل ہے جو تقوی کے اوپر بیس ہے، جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگوں کا، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت والے دن ہمسائیگی پیغمبروں کے ساتھ ہو، تو پھر انہوں نے پیغمبروں والی زندگی گزارنی ہے۔ باقی اس میں کئی باتیں ہیں، وہ ابو ذر غفاری والا میرا کلپ آپ دیکھ لیں، اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا وہ کلپ ہے، جتنی دفعہ بھی لگائیں تو اس میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ تو اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ فرمایا کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کر سکو۔ تو یہ غور و تفکر کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 2.5% کا جو معاملہ ہے، یہ 40واں حصہ یہ کم از کم ہے، ورنہ تو جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ کرے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ تو کم از کم وہ فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی، مال ہے نا ایک بندے کا۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں، اگر آپ ان کے یعنی بینک بیلنسز اور ان کے ایسٹس دیکھیں تو اربوں میں ہیں۔ تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو آلموسٹ 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب کو ختم کرنے کے لیے۔ گھر جا کے آپ کیلکولیٹر پہ حساب کر لیں، 1 لاکھ روپیہ روز کا، مہینے کا نہیں، 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو مہینے کا کتنا بنے گا؟ 365 لاکھ سال کا، 30 لاکھ مہینے کا، 365 لاکھ سال کا۔ تو ایٹ لیسٹ آپ کو 3 سال چاہیے اس اعتبار سے کہ آپ جو ہے وہ 1000 لاکھ تک پہنچے، اور بلین جو ہے وہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ایک ایوریج جو انسان کا دل ہے نا جی،
روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، اور وہ آلموسٹ ایوریج جو 60-70 سال کی زندگی میں نا 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے۔ تو جن کے پاس میرے بھائی 3 ارب روپیہ ہے تو وہ اپنے دل کی دھڑکن کے اگینسٹ بھی 1,00,000 روپیہ روز کا خرچ کریں تو کم ہے۔ تو لوگوں کے پاس تو یہاں پہ جناب 3 ارب ڈالر بھی ہیں۔ 3 ارب تو چھوٹی رقم ہے۔ تو تھوڑی سی ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے، باقی تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگ ہیں جو کتنی کمپنیوں کے مالک ہیں، وہ صرف چیئرمین کے طور پہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی انہوں نے کوئی فزیکلی کوئی ان پٹ نہیں دینی ہوتی ہے۔ مینیجرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے CEO رکھے ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر جسے کہتے ہیں، وہ سال بعد ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں، دیٹس آل، فارغ ہے۔ تو وہ مال خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ان کو تہجد پڑھنے کی، روزانہ اتنے سپارے پڑھنے کی اور یہ باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں، مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نوافل پڑھ کے تو جنت نہیں کمائی ہے، نہ کوئی جنگ کے اندر کوئی کارہائے نمایاں جو ہے وہ پیش کر کے، بلکہ انہوں نے تینوں موقع پہ جو جنت کمائی ہے، جو جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث ہے، وہ مال خرچ کرنے کے اوپر ہی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کے وقف کی، دوسری دفعہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں کھدوایا جو وہاں پہ ایک ایشو تھا، اور تیسری دفعہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو ہے وہ 700 اونٹ جو ہے وہ سامان کے لدے ہوئے وہ دے دیے اللہ کی راہ میں۔ اور آپ کو کتنے وہ دینار سونے کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ تو مال ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کا، بشرطے کہ انسان تھوڑا سا حوصلہ کر لے۔ دیکھیں، جو مشقت عبادت کے اندر ہے نا، وہ مال کے اندر نہیں ہے۔ میں لوگوں کے لیے بات کروں جن کے اپنے کاروبار چلے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے، وہ مال بیچارہ اتنی مشقت سے کما رہا ہے، اس کی تو بات بھی نہیں ہو رہی نا۔ وہ تو 1 روپیہ بھی خرچ کر دے گا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قیامت والے دن تولی نہیں جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک کھجور جو ہے وہ 1 ارب روپے کے اوپر بھاری ہو۔ جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے سارا سامان اکٹھا کروایا تو ایک انصاری صحابی تھا، اس نے یعنی پورا دن مزدوری کی ایک یہودی کے پاس، اور اس کو تھوڑے سے کھجوریں، اس بارٹر سسٹم تھا نا، کرنسی نہیں بلکہ کھجوریں اس کو ملی، اور وہ آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس نے پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ۔ تو وہاں پہ کچھ منافقین تھے جو اوپر سے تو کلمہ گو تھے، تو مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہو، اس میں ان کھجوروں سے کیا ان پٹ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ سارے مال کے اوپر یوں بکھیر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سارے مال کے اوپر بھاری ہیں، کیونکہ پیچھے اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا معاملہ نہیں دیکھنا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص، مسلم شریف میں ڈیٹیل ملتی ہے، جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اور ایک جسے کہتے ہیں مفلس شخص تھا، صحابہ کے سامنے سے گزرا، تو اس سے پہلے ایک امیر صحابی گزرا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یہ تو اتنا معزز شخص ہے کہ کسی گھر پہ دروازے پہ دستک دے، لوگ اسے رشتہ دے دیں اور لوگ اسے پورا رسپانس کریں۔ اس کے بعد ایک وہ غریب جب شخص گزرا تو آپ فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا تو یہ کسی بھی دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کوئی سیریس کرنے کے لیے اپنی مجلس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو آپ فرمایا واللہ جو شخص پہلے گزرا تھا نا، یہ پوری دنیا اس سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ ان سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کرائٹیریا کچھ اور ہے نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو میرے غریب صحابہ ہیں نا، وہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ 40 سال اس لیے کہ 50,000 سال کا تو قیامت کا دن ہے، تو 50,000 سال کی جو مشقت ہے وہ تو سب نے کاٹنی ہے۔ اس میں جو غریب لوگ ہیں نا، وہ 40 سال پہلے ہی چلے جائیں گے۔
ویسے انسان اپنی دیکھے تو پریکٹیکل لائف بھی 40 سال ہی ہوتی ہے، 15-20 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں. اگر آپ وہ سونے کے بھی نکال دیں 20 سال تو 8-10 سال پہ آ جاتی ہے بات. تو اس دنیا کی زندگی میں آپ نے جتنا وقت گزارا ہے نا، اتنے وقت پہلے ہی آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے میں ان کی صحبت اختیار کروں. تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی زہد والے صحابہ کو باقی صحابہ سے ممتاز کرتی تھی.